کہتے جی کہ پاکستان میں بریلوی عورتیں کہتی ہیں کہ کسی کے گھر میں مشکل ہو یا تکلیف ہو تو 5 لاکھ بار کھجور کے دانے پر یہ پڑھے. کیا پڑھے ہیں؟ وہ تو لکھا نہیں تم نے. کیا پڑھے یعنی وہ پھر تقسیم کریں. چلو کوئی فائدہ ہو نہ ہو کم سے کم کچھ نہ کچھ تو ان کے پیٹ سے نکل جائے گا نا. باقی لفظ لکھو نا میں بتاؤں کہ پڑھنا جائز ہے یا ناجائز ہے. اب یعنی تمہارے ملک میں تم علماء کے بجائے عورتوں سے فتوے لیتے ہو. ماشاء اللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ تو خود ناقصات العقل و ناقصات الدین ہوتی ہیں. وہ عقل کی بھی ناقص ہے اور دین کی بھی ناقص ہے. کہتے ہیں جی پاکستان میں محفل منوانے ہیں، محفل کے دوران نعرہ لگاتے ہیں نعرہ رسالت یا رسول اللہ. بالکل یہ شرک ہے. نعرہ حیدری یا علی مدد بالکل شرک ہے. یا حرف ندا ہے. اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا جا سکتا. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یہ حرف ندا ہے. اور ندا استغاثہ پکار صرف اللہ کا حق ہے. یا نبی، یا جبریل، یا علی پکار کو شرک ہو جائے گا. ہمارا جہاد پاکستان سے آیا، احرام با جہاد روانہ ہوا. 2 رکعت نفل نہیں پڑھا، کوئی بات نہیں. 2 رکعت جب خود کہہ رہے ہو نفل تو نفل پڑھو تو ثواب ہوگا، نہ پڑھو کچھ بھی نہیں ہوگا. احرام سے پہلے نماز پڑھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے. اور تو یہ ہے کہ موقع ہو تو اچھی بات ہے پڑھ لو، ورنہ تو اصل چیز جو ہے وہ تلبیہ پڑھنا ہے، نیت کرنی ہے. لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. طواف اور صفا مروہ کے درمیان حاجب ہو جائے، حاجب ہو جائے، پتہ نہیں کیا حاجب ہو جائے، مجھے سمجھ نہیں آئی کیا معنی ہے حاجب ہے. کوئی معنی آ گیا، دیر ہو گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن احرام نہ کھولے. مثلا ایک دن طواف کیا، بیمار ہے، تھک گیا، لیکن احرام میں رہے، صفا دوسرے دن دوڑا تب بھی جائے. کہتے جی کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے سے غریبوں کو کھانا دے سکتے ہیں. بالکل دے سکتے ہیں، کھانا بھی دے سکتے ہیں، کپڑے بھی دے سکتے ہیں. کہتے جی کہ طواف یہ نفلی طواف ہو، چکروں کے درمیان میں حتیم یا ملتزم پر نفل پڑھے، بالکل طواف نہیں ہوگا. طواف مکمل کرنے کے بعد جا کے نفلیں پڑھو. یہ تھوڑا ہے کہ درمیان میں موقع ملا تو حتیم میں گھس گئے، طواف گیا. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں پاکستان میں نماز جمعہ کی نماز کے بعد لوگ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہیں. بالکل بدعت ہے. اگر یاد رکھو یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے میرا مدنی محمد مصطفیٰ پڑھتے. اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ حضور کے جو پروانے تھے، دیوانے تھے، وہ پڑھتے. نماز جنازہ کے بعد جو لوگ کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں وہ بالکل بدعت ہے. جنازہ تو خود دعا ہے، ان کو حضور کی دعا پہ اعتبار نہیں ہے، مولوی کی دعا پر اعتبار ہے. عجیب آدمی ہے بھائی. یہ جنازے میں تم گالیاں دیتے ہو، دعا کرتے ہو اللہ مغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، کیا ہے؟ اس کے بعد جو دعا ہے وہ خالص بدعت ہے. کسی شخص کا حادثہ ہوا ہے امریکہ میں، اللہ شفا عطا فرمائے. امریکہ میں ہو، مسلمان کہیں بھی ہو، بھائی ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اہل حدیث کے پیچھے نماز ہو جاتی، بالکل ہوتی ہے. ہم تو ان کو باطل نہیں سمجھتے، ہم تو ان کو حق والا سمجھتے ہیں. وہ کچھ متشدد ہوتے ہیں، اللہ ہدایت دے. اسلامی تاریخ میں کوئی فیروز نامی شخص گزرے، کئی گزرے ہیں، فیروز دہلوی گزرا ہے. یہ فیروزہ پہننے کے لیے مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ فیروزہ پہن سکتے ہیں کہ نہیں پہن سکتے. فیروزہ کا فیروز سے کیا تعلق ہے بھائی؟
ہاں البتہ آج کل وہ شعار بن گیا ہے شیعہ کا کہ شیعہ وہ زیادہ پہنتے ہیں، اس لیے آدمی نہ پہنے تو اچھی بات ہے۔ جو ایک غلط فرقے کا شعار بن جائے اس سے بچنا چاہیے۔ عمرہ کر کے طواف کر رہا تھا، وضو ٹوٹ گیا، میں نے ویسے ہی طواف کر لیا، بعد میں پتہ چلا تو میں نے مدینے میں کسی عالم سے پوچھا تو بتایا کہ 6 آدمی کو کھانا کھایا، وہ عالم نہیں ہوگا جیسے یہ تمہارا طواف ہوا ہی نہیں، عمرہ بھی نہیں ہوا۔ جب طواف میں وضو ٹوٹ گیا طواف باطل ہو گیا، جب طواف نہ ہوا تو صفا مروا کیسے دوڑو گے؟ عمرہ دوبارہ کرو، دم بھی دو۔ 6 آدمیوں کو کھانے کھلانے والا کوئی نیا مسئلہ ہے، آج تک ہم نے نہیں سنا۔ ہر مسلمان پر تقلید کے بغیر گزارے ہی نہیں۔ 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، تقلید کیا ہوتی ہے؟ جب امام اللہ اکبر کہتے ہیں ہم بھی اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع میں یہ تقلید تو کر رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں؟ وہ مولانا ثناء اللہ صاحب تھے، اہل حدیث عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو علامہ اقبال کے ساتھ دوستی تھی ان کی، تو اکٹھے بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے۔ تو ایک دن بیٹھے تھے کہ کسی آدمی نے آ کے حضرت سے پوچھا یہی تقلید کا مسئلہ۔ علامہ صاحب تو بیٹھتے تھے نا، عصر کے بعد ان کی وجہ سے ہوتی تھی، وہ حکا شکا کر کے لاتے رہتے تھے۔ تو اس نے تقلید کا مسئلہ پوچھا تو مولانا ثناء اللہ بڑے عالم تھے، انہوں نے ماشاءاللہ تقلید کے خلاف بڑا زور لگایا، دلائل دیے، کوئی 1 گھنٹے تک دیتے رہے، اور جب ختم کیا تو کہا اقبال میں یہ اس جاہل کے لیے نہیں مسئلہ پر بیان کر رہا تھا، تیرے لیے کر رہا تھا کہ تمہیں بھی تو تقلید کی بیماری پڑی ہوئی ہے نا، اس جاہل نے کیا سمجھنا ہے؟ میں نے اتنا زور تیرے لیے لگایا۔ انہوں نے کہا مولانا مجھے تو پھر یہی سمجھ آیا ہے کہ اگر تقلید چھوڑ دیں تو کیوں نمازیں بے امام، پھر نماز تو ہوگی لیکن امام نہیں ہوگا، کوئی رکوع میں پڑا ہوگا کوئی سجدے میں پڑا ہوگا، تقلید کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگا یار تیرا کوئی علاج نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھے وہ جو تقلید منع ہے وہ یہ ہے کہ قرآن موجود ہے، اللہ کا قرآن ہے، نبی کی سنت ہے، اس کے مقابلے پہ تقلید کر کے ان کے خلاف کام کرو، جیسے مشرک کہتے تھے انا وجدنا آباءنا، ہم باپ دادے کے مقلد ہیں، وہ کرتے تھے ہم بھی کرتے، وہ شرک ہے تقلید۔ یہ تھوڑا ہے کہ ائمہ کی تقلید جو ہے وہ شرک ہے، تو سارے صحابہ، کتنے صحابہ ہیں لیکن فتویٰ دینے والے 7 صحابہ تھے، سب انہی سے مسئلہ پوچھتے تھے۔ آب زمزم بیٹھ کے پینا چاہیے، لیکن اگر کوئی کھڑے ہو کے پیے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن افضل یہی ہے کہ بیٹھ کے پیے۔ یہ تو لوگوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے نا کہ زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، تبوت آئے تو کھڑے ہو جاؤ، دلدل آئے تو کھڑے ہو جاؤ، یہ تو لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں مسئلے۔ حضور پاک جہاں کھڑے تھے وہاں نیچے پانی تھا، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، حضور عذر میں کھڑے کھڑے آپ نے پانی پیا ہے، اس لیے علماء نے مسئلہ نکالا کہ عذر تھا لیکن پیا ہے، لہذا ہم بھی اگر کھڑے ہوں گے تو گناہ نہیں ہوگا، یہ نہیں کہ کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں بالکل حضور پاک نے اپنا لعاب مبارک جو ہے وہ بھی زمزم میں ڈالا تھا، اسی لیے ہمارا ایمان ہے نا کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، حوض کوثر سے بھی افضل ہے، کیونکہ جب حضور کا سینہ مبارک شق ہوا ہے تو جبریل ہر چیز جنت سے لائے تھے لیکن پانی زمزم سے لیا تھا۔ ہم آپ زمزم گھر لے جاتے ہیں، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اس کو پانی میں ملا، ہاں نہر میں ڈال دو، جہاں جہاں نہر جائے گی زمزم بھی چلا جائے گا، یا اپنے علاقے کے کنویں میں ڈال دو، کہو بابا پیتے رہو، میں بس اتنا لایا تھا جو کنویں میں پڑا ہے۔ اللہ کے بندے تھوڑا ہے زیادہ ہے وہی دو، ہر چیز کو 2 نمبر تو نہ بناؤ نا، پانی ملا کے دو، دودھ میں بھی پانی زمزم میں بھی پانی۔ واہ بھائی مسلمان کمال کی شے۔ کعبے کے ایک کونے کو رکن یمانی کیوں کہتے ہیں؟ یمن کی طرف ہے، ایک کو عراقی کہتے ہیں، ایک کو شامی کہتے ہیں، اس کی طرف ہے۔ ملتزم میں جبریل بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں، نہیں جناب جبریل دعا نہیں مانگو تو مکلف ہی نہیں ہے، ایسے طواف کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ملتزم میں جبریل آئے تھے، یعنی حضور نے جو فرمایا ان کے فرمان سے جبریل کی دعا مانگنا زیادہ اہم ہے، پھر عقل کی ہے کرو نا۔
گزارش یہ ہے، یاد رکھو ہم تو الحمدللہ کبھی بھی اہل حدیث علماء کے خلاف نہ بات کرتے ہیں نہ سنتے ہیں، اور یاد رکھو کہ تمام ائمہ اربعہ جو ہیں سب سے بڑے اہل حدیث وہ ہیں۔ انہوں نے فقہی مسائل کہاں سے نکالے ہیں؟ کتاب و سنت سے تو نکالے۔ سب سے بڑے اہل حدیث تو وہ ہیں۔ میرے رشتہ دار شیعہ ہیں، میرا الحمدللہ عقیدہ ٹھیک ہے، پریشان ہے، خوشی غمی میں آپ جا سکتے ہیں، چاہے وہ کافر بھی ہو، آپ اپنے عقیدے پہ پکے رہیں، اور اگر نہیں جاؤ گے تو ان کو ہدایت کون کرے گا؟ جاؤ، ملو، ان کو علماء کی باتیں سنواؤ، تقریریں سنواؤ، کیسٹ سنواؤ، کتابیں دو، تاکہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ میرا بھائی پاکستان میں مزدوری کے لیے آیا ہے، وہ احرام باندھ کے نہیں آتے، احرام باندھ کے نہیں آتا دم پڑ جائے گا۔ رفع یدین جو کرتے ہیں ان پر اعتراض نہ کرو، جو نہیں کرتے ان پر بھی اعتراض نہ کرو، ان کے پاس بھی حدیث رسول اللہ ہے نہ کرنے کے بارے میں، اور روایت بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی جلیل کی ہے۔ عمرہ نماز عصر کے بعد طواف کیا، اب سائی باقی، آپ سائی کر لیں، 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ عمرہ کے سفر میں آپ نماز قصر پڑھیں گے؟ یہ تو سفر خالص دین کا سفر ہے، اس میں کیا اختلاف ہے؟ میں زمین کاش کرتا ہوں، مجھے اس کی فصل سے آدھا حصہ دے دے تو آدھا عشر آپ دیں گے، آدھا وہ دے گا۔ بہرحال جو بھی آپ جتنا حصہ ہے اتنا دے گا۔ میرے والد بیمار ہیں، حج نہیں کر سکے، نہیں ہے، اس کی جگہ دوسرا آدمی حج کو بھیجوں، وہاں بھیج سکتے ہیں۔ پہلے اگر غریب ہیں تو ان پر بھی حج فرض نہیں ہے، حج تو پیسے والے پہ فرض ہوتا ہے نا۔ مکروہ ٹائم میں نماز نہ پڑھیں۔ میرے والد فوت ہو گئے، ان کے لیے کون سا عمل؟ کوئی ایسا عمل کرو جو صدقہ جاریہ ہو۔ کیا مانا کہیں مسجد ہے، حمام نہیں ہے، مدرسہ ہے، کمرے نہیں ہیں، ایسی چیز بناؤ جو ثواب ملتا رہے۔ کہیں طالب ہیں، کتابیں نہیں ہیں۔ میں طواف کے دوران نفل بھول گیا، بعد میں پڑھ لو، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ بوڑھا شخص طواف میں سائی میں چکر لگاتا ہے اور 6 چکر کے شک میں پڑ جاتا ہے، ایک زائد چکر لگاتا ہے، پر کوئی حرج نہیں، جو ظن غالب ہو۔ مثلا میرا خیال یہ ہے کہ میں نے 6 کیے ہیں تو 1 چکر لگا لو، چاہے آپ نے 7 بھی کیے ہوں، جو گمان غالب ہو اس پہ عمل کرو۔ بہرحال خانہ کعبہ کے دروازے پر ہاتھ لگانے میں جو پاؤں رکھ کر چڑھیں نہ چڑھیں، بالکل سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگیں۔ بہو اور ساس میں جھگڑے ہیں، وہ تو ہوتے ہیں، یہ تو فطری بات ہے۔ وہ تو کوئی خوش نصیب گھرانہ ہوگا جہاں بہو ساس کو ماں سمجھتی ہے اور ساس بھی اس کو بیٹی سمجھتی ہے، وہ تو خوش نصیب گھرانے ہوتے ہیں۔ ورنہ سب سے پہلے شیطان لڑائی ان دو کے درمیان کراتا ہے، تبھی تو لڑائی بڑھے گی نا۔ تو اعوذ باللہ کی تسبیح پڑھا کرو، انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا۔ والدین کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، آج چوم سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جب ہم عمرہ کر کے جاتے ہیں تو لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، ماتھے پہ بوسہ دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ جب بوسہ دیں تو یہ بھی دیکھیں کہ داڑھی ہے یا نہیں۔ اگر عمرے کے بعد بھی اس طرح پھروا کے آیا ہے تو بوسہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جس نے حضور کی سنت کا خیال نہیں کیا، ہم کیوں بوسہ دیں؟ میرے سسرال والوں کا مسئلہ، 4 بھائی ہیں، شادی شدہ ہیں، باپ ہے پتہ نہیں، 3 بہن ہیں، آئے دن گھر میں لڑائی جھگڑے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تسبیح پڑھیں گھر میں۔ احرام کی چادریں آب زمزم میں دھو لیں، حکم کوئی نہیں، شریعت کا مسئلہ کوئی نہیں، نہ حضور پاک نے فرمایا نہ صحابہ نے دھوئی۔ ویسے کوئی دھوتا ہے تو ایک
شوق ہے کہ شاید، ورنہ اصل ایمان کا کلمہ کام آئے گا، نہ زمزم والی چادریں کام آئیں گی، نہ اور کوئی چیز کام آئے گی۔ اگر ایک عورت نے احرام کی حالت میں چہرے پہ کپڑا نہیں ڈالا، طواف کیا، طواف تو ہو جائے گا، لیکن لازم آگے کپڑا لٹکائے، پردے کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اگر چھپکلی بدن پہ گر جائے تو غسل کرنا پڑے گا؟ بالکل نہیں۔ چھپکلی کے گرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ختم شریف کا سامان فروخت کرنے والا دکاندار ختم شریف کا سامان، اب کوئی سامان بھی بن گیا ہے ختم کے لیے، ماشاءاللہ۔ اس لیے وہ ہمارے بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے مولوی مکی، اللہ کے پیغمبروں نے، صحابہ نے، تابعین نے، علماء نے پتھر کھا کر بھی حق سمجھایا، انہوں نے حلوہ کھا کے بھی حق نہیں سمجھایا۔ پتہ نہیں خدا کو کیا جواب دیں۔ زمزم سے وضو کرنا جائز ہے، زمزم چوری کر کے پاکستان لے جا سکتے ہیں، بالکل چوری نہ کریں بھائی، زیادہ لے جانا ہے، چوری کیوں کرتے ہو؟ 5-6 آدمی اکٹھے ہو کے 10 من زمزم کارگو کروا دو، بس وہاں آپ کو مل جائے گا، کیوں چوری کرو؟ ایک آدمی ریاض سے کام سے آتا ہے جدہ ایک دن کے مکاح سے، اگر وہ ریاض سے جدے آیا ہے تو احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، اگر ریاض سے مکے آئے تو ضروری ہے۔ اجتماعی دعا کریں، بالکل کوئی حرج نہیں، قرآن میں بھی جمع کا صیغہ ہے نا، ادعونی استجب لکم۔ بھائی عمرے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے بندے غسل کرو، احرام باندھو، 2 رکعت سنت الاحرام پڑھو، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے مکے میں آ جاؤ، طواف کرو، طواف ختم کر کے 2 رکعت پڑھو، زمزم پیو، استلام کر کے صفا مروہ دوڑو، سر پہ اس طرح پھروا دو، بلا ہو گیا۔ اگر صفا مروہ کے دوران آدمی کو پیشاب کا تقاضا چلا جائے، جا کرے وضو کر کے پھر آ کے وہیں سے شروع کرے، مکروہ وقت میں نماز نہ پڑھیں۔ اکرام پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اب اکرام مانا کسی کی تعظیم کرنا، مونچھ کو کترانا ہے، اس طرح سے نہیں کترانا ہے۔ حضور کا حکم ہے اعف اللحا وقص الشوارب، مونچھیں کاٹو اور داڑھی بڑھاؤ۔ شوال کے 6 روزے کے بارے میں بعض علماء تو بڑی سختی سے سنت سمجھتے ہیں، بعض منع بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگ اس کو رمضان کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ اگر آدمی عمرے کے بعد اپنے ہاتھ سے سر پہ حلق کر لے، جائز ہے۔ پہلے 5000 روپے سے عمرہ ہو جاتا تھا، بھئی دنیا بدل گئی، ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ بیوی سے خلا ہوا ہے، پھر مل سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، لیکن نکاح کرو، ایسے نہیں مل سکتے۔ میرے بچے کے دل میں سوراخ، اللہ شفا دے، آج کل تو میرا بھائی آپریشن ہو رہے ہیں، دل کے سوراخ بند کر دیتے ہیں، کوئی اتنا بڑا، اب تو ڈاکٹر نے اتنا ماشاءاللہ اس میں ترقی کر دی ہے، کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں رہا۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ مجھے جب موت آئے تو مدینے میں، بالکل حضرت عمر دعا نہیں کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک والموت فی بلد رسولک، مانگنے چاہیے۔ بلکہ ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، جو تم میں یہ طاقت رکھتا ہو کہ اس کو مدینے میں موت آئے تو کوشش کرے۔ کیا مانا؟ مدینے میں رہے گا تو موت بھی پھر وہی آئے گی۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ ہم نے خود دیکھے، الحمدللہ حج پہ نہیں آتے تھے کہ شاید میں مر جاؤں اور مدینے سے محروم ہو جاؤں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ 200 پیغمبر گزرے ہیں، جھوٹ بولتا ہے، 313 تو اللہ کے رسول ہیں، پتہ نہیں کہاں سے گھڑتے رہتے مسئلے۔
اگر مقام ابراہیم پہ میں نے طواف کے 2 رکعت نہیں پڑھے، ہوٹل میں پڑھ سکتے ہیں، ہاں جی ہوٹل میں سب کچھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، نماز بھی پڑھا، آپ آئے ہوٹل کے لیے ہے نا، مقام ابراہیم کے لیے تو نہیں آئے، پیکیج ہے آپ کا 5 اسٹار۔ اللہ کے بندے، ہوٹل کہاں اور مقام ابراہیم کہاں؟ کوئی عقل بھی تو کیا کرو، نہیں پڑھ سکے واپس آ جاؤ، آگے پڑھ لو۔ اتحیات کے بعد 4 رکعت نماز میں درود شریف نہیں، اشہد ان محمد عبدہ رسولہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ تاش کھیلنا جائز ہے، بالکل حرام ہے۔ عمرہ افضل ہے یا چلہ لگانا افضل ہے؟ عمرہ جو ہے نفلی عبادت ہے، وہاں دین سیکھا جاتا ہے، اس لیے دین سیکھنا زیادہ ضروری ہے۔ موبائل پر قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں، بالکل جائز ہے، وضو نہ بھی ہو تب بھی جائز ہے۔ کہتا ہے جی ہمارے گھر کے ساتھ مسجد ہے، آبادی بڑھنے کی وجہ سے ہم بڑی کرنا چاہتے ہیں، اسی کو بڑا کر لیں، اگر کسی دوسری جگہ بنانا ہے تو مسجد کو آپ نہیں توڑ سکتے، جو اللہ کے نام سے ایک چیز بن گئی اس کو بھی آباد رکھو۔ واقعہ کربلا میں امام حسین یزید کے ہوا تو مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، نام حضرت حسین کے وقت ساتھ تھے، نہ یزید کے اعمال کے ہم ذمہ دار ہیں، ان معاملے میں علماء نے لکھا ہے توقف کرو، کوئی بات نہ کہو۔ بہرحال حضرت حسین مظلوم تھے اور مظلوم شہید ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ 11ویں شریف اور رجب کے کوڑے بالکل بدعت ہے، کھانا بھی حرام ہے، وہ تو غیر اللہ کے نام پر ہے نا، وہ امام جعفر کے نام پہ ہے، وہ پیران پیر کے نام پہ ہے، اللہ کے لیے تو ہے نہیں۔ وما احل لغیر اللہ جو ہے وہ حرام ہے۔ حضور کے نام پہ جو انگوٹھے چومتے ہیں خالص بدعت ہے۔ میت کے لیے 10واں چالیسواں بالکل ناجائز ہے اور بدعت ہے۔ پاکستان میں ایک امام ہے مسجد کا، ان کی تنخواہ 5000 ہے، رمضان المبارک میں تراویح کے پیسے لے سکتا ہے، خود نہ مقرر کرے، لوگ خود خوشی سے دیں تو لے سکتا ہے۔ ایک آدمی کسی کام سے جدے کام کرتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ حج پڑھے تو جدے سے ہی وہ احرام باندھے گا، اگر جدے سے باندھنا مشکل ہو تو پھر مسجد عائشہ سے باندھے گا۔ اللہ کے قرآن کی آیت ہو یا حضور کی حدیث ہو وہ تویل جائز ہے، ورنہ باقی نہیں۔ عورت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ خوشبو لگانا، آپ لگاتی ہے یا روضے کو لگاتی ہے؟ اپنے آپ کو بھی نہ لگائے، روضے کو بھی نہ لگائے، کیونکہ جو عورتیں خوشبو لگا کے مردوں میں جاتی ہیں حضور نے ان کے لیے بڑا سخت لفظ کہا ہے، فرمایا انہا کذا و کذا۔ اگر ساری رات آدمی جاگتا رہے تو تہجد پڑھ سکتا ہے، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ تو لوگوں نے مسئلہ بنایا ہے کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، کوئی سونا ضروری نہیں، عشاء کی نماز کے بعد جو بھی نفل پڑھو گے وہ تہجد ہے۔ لوگ مسئلے خود بھی گھڑتے ہیں نا ماشاءاللہ۔ گندم اور کپاس کی عادت کرتے ہیں، نقد نہیں ہے، وہ کمیشن جائز ہے، چونکہ ان کا مال سنبھالتے ہو، بیچتے ہو، سودا کراتے ہو، اس کا عوض لیتے ہو، تو ٹھیک ہے۔ 4 سال کے بچے کو احرام باندھ کے نیت کرائی، اعمال کی، لیکن 3-4 گھنٹے پیمپر، وہ اس کو احرام بنانے کی بھی کوئی ضرورت ہی نہیں، تم نے خود بخود تکلیف کی ہے، اس کے اپنے ساتھ رکھو، نیت کر لو بس، نہ احرام کی ضرورت ہے اس کو، نہ وہ احکام کا پابند ہے۔ اگر طواف ہم نے پورا کر لیا پھر وضو نہیں رہا، ہوٹل پہ چلے گئے، وہاں جا کے 2 رکعت، وہ نماز ہو جائے گی، لیکن پھر بھی تو حرم آنے تھا، حرم میں آ کے پڑھ لیتے۔ زندہ کی طرف سے کوئی عمرہ نہیں، ہر عمرے میں اس طرح لگوانا ہوگا، بال ہوں یا نہ ہوں۔ کعبہ شریف کا بوسہ نہیں، ماں سوا حجر اسود کے،